نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان بھائیوں کو ہر چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے شراب سے بچتے رہنا، زنا سے بچتے رہنا، غلط کاموں سے بچتے رہنا، جوا سے بچتے رہنا، لڑکی بازی سے بچتے رہنا، اور بہت سے غلط کام ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے۔ لیکن میرے بھائی ایک چیز اور ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے شیطان، جو ہم کو نظر تو نہیں آتا ہے لیکن ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم موقع دیکھیں اور اس سے غلط کام کروا بیٹھیں۔ اس سے بچنا تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ شراب نظر آ رہی ہے، لڑکی نظر آ رہی ہے، انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ اس چیز سے بچنا بہت خطرناک ہو جاتا ہے جو اس کو نظر بھی نہ آئے اور اس کے دماغ میں وسوسے لے کے آئے۔ اس سے بچنا انسان کو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کا حل صرف یہی ہے کہ جب بھی کچھ برے خیالات آئیں تو دل میں یہی انسان سوچے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ اپنے دل میں بات رکھے بس۔ اور جو فرشتے میرے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کام لکھ سکتے ہیں، اگر ہم نے غلط کام کیا تو فرشتے اس کو لکھ دیں گے اور قیامت کے دن اس کی پیشی کی جائے گی کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ تو جب بھی گندے خیالات آئیں، شیطانی خیالات، تو سب سے پہلے پڑھ لیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنے پر پھونک لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ ان چیزوں سے آپ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور طرح طرح کی سوچیں وہ دماغ میں لاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف شیطان کی چال ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، اور ہمیں اس دھوکے سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمیں شیطان نے پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جو اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ کیوں نہیں اپنے بندے کی پکار سنے گا؟ وہ کیوں نہیں اپنے بندے کی مدد کرے گا؟ وہ کیوں نہیں اپنے بندے کے اوپر رحمت نازل کرے گا؟ کیوں؟ کھلانے والا وہ ہے، شیطان تھوڑی کھلانے والا ہے۔ وہ تو صرف اور صرف شیطانی دھوکے دماغ میں لا سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہم بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو شیطان ہمارے دلوں میں بیٹھالے ہوا ہے، اور یہ باتیں سب لوگ سوچتے بھی رہتے ہیں۔ شیطانی دھوکہ، لڑکی یہ سوچتی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ عورت یہ سوچتی ہے کہ وہ ماں نہیں بن پائے گی، یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ نوجوان یہ سوچتا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے گا، بوڑھے یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیشہ بیماری میں پھنسے رہیں گے، اسٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ دوستو، یہ سبھی غلط فہمیاں اور برے خیال شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے نور بقرہ میں فرمایا کہ میرے بندو، شیطان تم کو غریبی کا ڈر دکھاتا ہے اور گناہ کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں رزق بھی دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ یہ صرف اور صرف شیطانی خیالات ہیں۔ اگر کوئی انسان بوڑھا ہو جائے اور 2-3 مہینے کے لیے، 2-3 مہینے تو بہت بڑی بات ہو گئی، 1 ہفتے وہ ٹھیک نہ ہو، بس اس کے دل میں یہ بات ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اب ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں، اب ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ پوری جوانی نکل گئی، بڑھاپا آ گیا، اللہ نے تمہاری حفاظت کی، اللہ نے اس سے بڑی پریشانی میں تم کو ڈالا اور تم کو باہر بھی نکالا،
آج جب تمہارے اوپر چھوٹی سی پریشانی یا پہنچی، دانا نکل آیا، پھنسی نکل آئی یا کچھ بھی ہو گیا، تو آج تم کہتے ہو کہ ہم اب نہیں ٹھیک ہوں گے۔ کیوں نہیں ٹھیک ہوگے؟ اللہ ٹھیک کرے گا۔ کیوں نہیں اللہ ٹھیک کرے گا؟ لڑکیاں سوچتی ہیں کہ اب ہماری شادی نہیں ہوگی، اب میری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ کیوں؟ شیطان ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ اب تمہاری شادی نہیں ہوگی، جو کرنا ہے کر لو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تب وہ غلط قدم اٹھا دیتی ہیں اور غلط کام کر بیٹھتی ہے۔ کیوں؟ شیطان نے ان کو آمادہ کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کے دل میں جو بات بیٹھ گئی کہ میرے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، پھر وہ انسان امید چھوڑ دیتا اللہ سے کہ اب اللہ بھی میرا کچھ نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ شیطان نے اس کے دل پہ قبضہ کر لیا اور اس نے شیطان کی بات ماننا چالو کر دی، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا۔ وہ بھول گیا کہ ہم کو کون کھلاتا تھا پوری زندگی، کس نے ہم کو کھلایا، کس نے ہم کو پلایا۔ یہ شیطان کب ہٹے گا؟ جب ہم لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے تب وہ ہمارا ساتھ چھوڑے گا۔ اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، نبی پہ درود شریف پڑھیں اور بس اچھے اعمال کرو تو بچے رہو گے۔ جیسے ہی اللہ کی یاد سے دل غافل ہوا، فوراً شیطان حملہ بول دیتا ہے، فوراً دماغ گھما کے غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، شیطان کے حملوں سے بچیں اور اچھی زندگی گزاریں، سکون والی زندگی گزاریں، ٹینشن فری زندگی گزاریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اسکول میں پڑھنے والا ہے، اب اس کے دماغ میں باتیں چل رہی ہے، ہم پڑھائی تو کر رہے ہیں لیکن ہماری نوکری نہیں لگ سکتی ہے، ہم کما نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کما سکتے ہو؟ شیطان تمہارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے قبضہ کر لیا۔ اللہ کو کبھی یاد نہیں کرو گے، اس کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جو گھر ویران ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان آ جاتے رہنے کے لیے، جنات آ جاتے ہیں۔ جو گھر ویران پڑے ہوئے دنیا میں دیکھو جا کے، ان کے گھسو جا کے گھر میں تو آوازیں نکلتی ہیں۔ کیوں؟ گھر خالی تھے، شیطان بھی ہے اور جنات بھی ہے دنیا کے اندر، انہوں نے قبضہ کر لیا، اب وہ رہتے ہیں۔ جب تم آؤ گے، صاف صفائی کرو گے، اللہ کا نام لو گے، سورہ بقرہ پڑھو گے قرآن شریف کی، شیطان بھاگ جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی دلوں کا حال ہے۔ اللہ کی طرف آؤ گے، نماز پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، اللہ اللہ کرو گے انگلیوں پہ، تو تمہارا دل بھی صاف ہونے لگے گا۔ کیسی کیسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آتی ہے کہ انسان اگر دیکھ لے تو اپنی زندگی بدل دیتا ویڈیو دیکھ کے۔ ابھی ایک مولانا صاحب یا کوئی بھی تھے، انہوں نے ایک کف کے اندر کالا پانی تھا یا کالی پیپسی تھی یا کچھ بھی تھا، اس کو لیا، اوپر لکھا ہوا تھا کہ جب انسان اندھیرے سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تب، اور وہ پانی لے کے گئے اور پیپ کے نیچے لگا کے ٹوٹی چالو کر دی، پانی آتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد جتنا کالا پانی تھا سب ختم ہو گیا اور بالکل سفید پانی اس میں بچا، اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ جب انسان اللہ اندھیرے سے نکل کر اللہ کی عبادت کرتا تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اس کا دل بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور بالکل صحیح مثال دی ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے، ایک کالا نشان ہمارے دل پہ لگ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نشان لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس نشان کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہی نشان دھیرے 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 بڑا ہوتا ہے اور اس کے پورے دل کو کالا بنا دیتا ہے۔ پھر آپ اس کو اچھی بات سمجھاؤ گے تو تم اس کو بے وقوف نظر آؤ گے، وہ کہے گا ہاں اچھے یہ بے وقوف ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا۔ اب شیطان نے اس کے اوپر بسیرا کر لیا اپنا پوری طاقت سے، اب اس سے قرآن حدیث نبی رسول اللہ کی باتیں نہیں اس کو سنائی دیں گی۔ اگر تم اس کو بتانا شروع کرو گے تو وہ کہے گا یہ پاگل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اب اس کا من نہیں ہے باتیں سننے کے لیے۔ تو میرے بھائی، اپنے اوپر رحم کرو خدا را،
اپنے آپ کو سنبھالو اور صحیح زندگی گزارو اللہ کے لیے۔ شیطان کو ہم کو صرف گناہ کروائے گا اور الٹے سیدھے خیالات پیدا کرے گا، وہ تو کرے گا، لیکن جو سزا ملے گی قیامت کے دن وہ تو ہمیں ملے گی۔ وہ تو جائے گا، اس کی تو الگ بات ہے، وہ تو مردود ہے قیامت تک کے لیے، وہ تو آگ سے پیدا ہوا ہے، وہ جلے گا، وہ اس کو جلنے دو، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم مسلمان بھائیوں کی شیطان سے حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔